سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هشتم را میخوانیم. درس هشتم امروز ما جابر بن حیان می باشد. جابر بن حیان یکی از بزرگترین دانشمندان جهان و از درخشانترین چهره‌های جهان اسلام است کہ جابر بن حیان پورے جہان کے دانشمندوں میں سے ایک دانشمند تھے اور پورے جہان اسلامی میں ایک درخشاں ترین چہرہ وجود میں آیا ان کا۔ وہ در زمانے امام جعفر صادق علیہ السلام زندگی میں کار تھے۔ وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری و با پشت کار و علاقه فراوان در جلسه های درس امام حاضر می شد اور وہ یعنی جابر بن حیان اپنی قوت کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ اور دلچسپی لیتے ہوئے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی کلاس میں حاضر ہوتے و مراحل ترقی و کمال را به صورت می پیمود اور انہوں نے اپنے ترقی اور کمال کے مراحل کو بہت جلدی انہوں نے کر لیا اور جلدی سے انہوں نے یہ کام انجام دیا کہ وہ ایک ترقی کے مراحل میں آ گئے، بہت ہی اوپر آ گئے۔ از ویژگی های بارز این محقق بزرگ پشتکار فراوان و قدرت تحمل سختی های بسیار بود که در کارهای طاقت فرسا از خود نشان میداد کہ یہ جو بہت بڑے اسلامی جہان کے بہت بڑے محقق تھے یعنی جابر بن حیان، ان کی خصوصیات جو سب کے سامنے میں وہ یہ تھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پشتکار فراوان و قدرت تحمل سختی ہے بسیار، ایک تو وہ یہ تھے کہ پشتکار فراوان وہ بہت ہی قوت کے ساتھ، بہت ہی بہادری کے ساتھ اور سختی کو برداشت کر کے صبر و تحمل کے ساتھ دوسرا وہ اپنے کاموں کو، وہ کام جو ان کی طاقت سے باہر تھے پھر بھی وہ بہت سخت تھے، مشکل تھے، لیکن انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ اور قوت ایمانی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیا۔ ہمیں دو صفت، یہی دو چیزیں، یہی دو اوصاف پورا یاری داد ان کو مدد کی، ان دو چیزوں کے ذریعے ان کی مدد ہوئی۔ تعداد اکثر رشتے های علمی از امام صادق علیہ السلام بہرے گیرد کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان کلاسوں میں انہوں نے شرکت حاصل کی، بہت سارے صاحب ذرا شرکت جب کی تو بہت سارا علم اکٹھا ہوا و بے تحقیق و کند کو بے پردازد، اور یہ کام انہوں نے جب کیا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے مختلف کلاسز میں شرکت کی تو ان کے لیے ایک تحقیق کا دائرہ کار وسیع ہو گیا اور وہ انہوں نے زیادہ جستجو کرنا شروع کر دی۔ دربار شخصیت علمی و اسلامی او و پاره از کارهایی که انجام داده است کتاب ها و مقاله بسیار نوشته اند۔ کہتے ہیں کہ ان کی علمی شخصیت اور اسلامی جو ان کی شخصیت ہے اور ان کی باقی جو چیزیں ہیں، ان کے کام کاج ہیں، اگر وہی کام کاج جو انہوں نے انجام دیا اگر ان کو دیکھا جائے تو بہت ساری کتابیں ہیں اور ان کے بہت سارے رسالے موجود ہیں جو ان کے لکھے گئے ہیں، ان پر لکھے گئے ہیں۔ بسیار از تاریخ نویسان تعداد کتاب ها و رساله های او را بیش از 500 جلد نوشته‌اند۔ تاریخ لکھنے والوں نے بہت سارے افراد نے ان کے کتابوں کی اور رسالوں کی جو تعداد ہے تقریباً 500 سے زیادہ انہوں نے لکھی ہے۔ کتاب های وی درباره موضوعاتی از قبیل فلسفه، احکام، صنایع، تجهیزات جنگی و خاص اشیاء است۔ ان کی کتابوں میں جو مختلف موضوعات پر مبنی تھی، جیسا کہ فلسفہ تھا، احکام تھا، جو جنگ میں جو چیزیں کام انجام دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طبی چیزیں جو ہیں وہ چیزیں تھی ان کے بارے میں لکھی گئی تھی۔ طب کے معنی میں وہ ہمچنین کتاب بزرگ در طب دارد اور وہ اسی طرح ان کی بہت بڑی کتاب طب پر موجود تھی و رسالہ های متعدد در علم شیمی، طب علمی، آزمائشگاه برشته تحریر در آورده است، اور ان کے مختلف رسالے ہیں جو کہ کیمیائی ہیں، علمی طب پہ ہیں، اور جو آزمائش ہوتی ہے، آزمائشگاہ رشتہ تحریر،
ان کے بارے میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو بندہ کیمسٹری میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف تجربے ہوتے ہیں، تجربے کیے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جابر بن حیان کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ توجہ بھی ان نقطۂ لازم اس کے تالیفات و تحقیقات وے بے تجربہ های تحقیق و آزمائش علم متقی است کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان کی جو تالیفات ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں اور تحقیقات ہیں وہ تجربہ کر کے، دقیق تجربہ کر کے، بہت ہی غور طلب تجربہ کر کے اور آزمائش جو علمی آزمائش تھی وہ انہوں نے کام انجام دیا ہے، اور یہ کر کے وہمی نقطۂ ارج و اہمیت تحقیقات و نوشتہ های او را روشن میں سازاد ہے۔ یہی انہوں نے دقیق طور پر جو انہوں نے تجربات کیے ہیں، اس سے اہمیت جو تحقیقات کی اہمیت ہے وہ، اور جو انہوں نے لکھا ہے اس سے ہم ان کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی علمی شخصیت کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ کتنی حد تک انہوں نے یہ تحقیق کی ہے۔ روش تجربی جابر از شیوہ ہمیں دانشمندان معاصرش ممتاز بود۔ آج کل کے یہ تاریخ میں جو بھی سائنسدان گزرے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں اور ایک طرف ہیں، اور ایک طرف جب ہم جابر بن حیان کے تجربات سے ہم استفادہ کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرف ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین جو سائنسدان ہیں وہ جابر بن حیان ہیں۔ ہمین روش اورا بے کشف و ترکیبات شیمیائی بسیار از جمله جوہر گو گرد اسید سلفرک موفق ساخت۔ یہی جو تجربات ہیں، یہی انہوں نے جو کام انجام دیا ہے سائنسی دنیا میں کہ جو ایسڈ سلفریک ہے اس میں جو کامیابی ان کو ملی ہے وہ بے خاطر تحقیقات و اکتشافات فراوان شعورا بحق پدر علم شیمی خواندے اند، کہ یہی کام اس کام کی وجہ سے کہ یہ انہوں نے بہت ہی تجربات کیے ہیں، کشف کیا ہے، بہت سارے چیزیں کشف کی ہیں کہ یہ چیزیں ان کو بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے جابر بن حیان کو کیمیائی کا باپ مانا جاتا ہے علم کیمیائی میں۔ بیشتر آثار و نوشتہ این دانش بزرگ به زبان لاطین و دیگر زبانهای اروپایی ترجمه شده ہے۔ بہت سارے ان کے جو کتابیں ہیں، ان کے رسالے ہیں اس عالم بزرگ کے جو لاطینی زبان اور دوسرے یورپ کے زبانوں میں ترجمہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ مورد تایید و استفادے محققان گرفته است کہ یہی یورپ نے ہمارے اسلامی بڑے جابر بن حیان سائنسدان سے انہوں نے استفادہ کیا ہے کہ ان کی کتابوں کو چاہے فارسی میں تھیں یا عربی میں تھیں کسی اور زبان میں، تو ان کو کتابوں کو ٹرانسلیٹ کروا کر اپنے ملک میں ان کے تجربات سے استفادہ کیا ہے انہوں نے، اور سب کے لیے جو تاریخ دان ہیں، جو سائنسدان ہیں، ان کو یہ لازمی قرار دیا کہ ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ خوب کلمہ ہے ترکیب ہے تازہ آزمائش کا کہ جہاں پر علم تحقیق کی جاتی ہے، آزمائش کی جاتی ہے۔ احکام حکم کی جمع ہے، دستور۔ ارج بہت ہی قیمتی، اکتشافات کاشف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اکثر بیشتر کہتے ہیں۔ بارز جو آشکار ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، واضح۔ فورئی ایک قسمت، ایک پارٹ۔ پشت کار ہمت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ فہمودن طے کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تائید قبول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تجہیزات وہ اسلحہ، وہ لوازمات جو کہ سفر میں یا جنگ کرنے میں استعمال ہوتا ہے یا لازم ہوتا ہے۔ تحریر لکھائی کے معنی استعمال ہو رہا ہے۔ تحمل صبر و تحمل۔ ترقی کو پیش رفت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ چہرہ صورت۔ خاص اشیاء وہیں خاص چیزیں جو کہ فائدہ مند ہیں، اثردار ہوتی ہیں۔ درخشاں واضح چمکتا ہوا۔ شخصیت علمی شخصیت جو اس کا مقام بلند ہو۔ صنع جمع سنتها یعنی سنتها ساخته های بشر جو چیزیں جو انسان نے بنائی ہیں
جیسا کہ یخچال ہو گئی، فرش ہو گیا یا دوسرے اور جو چیزیں ہو گئی، یہ انسان کی بنی ہوئی ہیں، تو اسے صناعی کہتے ہیں۔ طاقت فرسا جس میں سخت اور غیر قابل تحمل ہو اسے طاقت فرسا کہتے ہیں۔ کند کو جستجو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تراش کے معنی میں۔ متقی تکیہ کنندے ہیں، وابستہ ہیں۔ محقق جو بڑا پژوہشگر ہو، علمی مسائل علمی میں تحقیق کر رہا ہو، مطالعہ کر رہا ہو۔ مراحل کو مراحل کہتے ہیں۔ معاصر ہم زمان کے میں اس زمانے میں ممتاز برگزیدہ یا برتر۔ مورخان تاریخ لکھنے والے۔ ویجگی خصوصیات کو کہتے ہیں۔ خوب بیایم نکته های امروز به این جمله توجه کنید. امام خمینی رحمت الله علیه یا قدس سره یکی از بزرگترین علمای اسلام بود. امام خمینی یکی از بزرگترین عالم اسلام بود. امام خمینی یکی از بزرگ علمای اسلام بود. لطفاً بگویید کدام یک از جمله های بالا درست است و چرا؟ آپ نے بتانا ہے کہ ان تین جملوں میں یہ جو بزرگترین یا بزرگ علماء، یہ جو تین جملے ہیں آپ تینوں میں تھوڑا مختلف ہے، تو یہ کون سا اس میں جملہ درست ہے اور کیوں؟ بله جملہ اول درست است. پہلا جو جملہ ہے وہ درست ہے کہ امام خمینی قدس سر عالی یکی از بزرگترین علماء اسلام بود، کہ یہ والا جملہ درست ہے، اور جملہ های بعد نادرستند اور باقی کا جملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ چون قدر کتاب ہے قابل خواندیم، کیونکہ ہم نے پچھلی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر عبارت یکی از در جملے بیاید کلمه بعد از آن جمع می شوند، کہ اگر جب بھی کوئی جملہ یا عبارت یکی از سے شروع ہو تو وہ باقی کا جو اگلا جو حصہ ہوگا وہ جمع لایا جائے گا۔ جیسے کہ فائل تو ہوگا، مثال کے طور پر کتاب ہے، من ہے تو وہ کوئی بھی ہے۔ یکی از آگے واجہ جمع اور فعل، جیسے کہ یکی از سیب ہارا خوردم، یکی از سیب خوردم، یہ غلط ہوگا۔ یکی از سیب ہارا کہ بھئی ان بہت سارے چیزوں میں سے میں نے کوئی چیز کھائی ہے یا سلیکٹ کی ہے۔ خوب ہمان طور کے مشاہدہ کردید اگر بخوایم بین عبارت یکی از و کلمہ جمع صفت بیاوریم باید از صفت عالی استفاده نماییم، کہ اگر جیسے آپ نے اوپر مشاہدہ کیا ہے، اگر ہم چاہیں کہ عبارت کے درمیان میں یکی از کو لے ہیں تو وہ لفظ جمع جو ہے صفت اس کو لے آنا پڑے گا، باید از صفت عالی استفاده نماییم، صفت عالی کو ہمیں لگانا چاہیے۔ جیسے کہ یکی از بہترین عبادت ها نماز است۔ خوب باید بیشتر بدانیم امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام در 17 ربیع الاول سال 80 ہجری قمری در مدینہ چشم به جان گشود. مول امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول 80 سال ہجری قمری میں مدینہ میں اپنی آنکھ کھولی۔ در سال 114 ہجری قمری در سن 34 سال کی پاس شہادت پدر بزرگوارش امام محمد باقر علیہ السلام به مقام امامت رسید۔ 114 ہجری قمری کے سال میں 34 سال کے عمر میں جب مولا امام باقر علیہ السلام ان کے جو والد گرامی ہے وہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو امامت ملی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام در کربلا لرزشی در حکومت بنی امیہ بے وجود آورد۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو کربلا میں ہوئی بنی امیہ کی حکومت میں ایک لرزت آئی اس نے لے کر آئی۔ مردم را نسبت به بنی امیہ دشمن و بدبین ساخت و راہ را برای حکومت عباسیان باز نمود۔ جو حکومت بنی امیہ تھی، لوگوں کا بنی امیہ کی نسبت بہت دشمنی تھی کہ انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور ان کے مقابلے میں جو حکومت عباسیان تھی ان کا راہ ہموار ہو گئی۔ در فاصله بین نبودی بنی امیہ و روی کار آمدن عباسیان فرصتی برای گسترش افکار اصیل اسلامی برای امام صادق علیہ السلام آمادہ گردید، کہ بنی امیہ کے نابودی کے ایام اور حکومت عباسیوں کے حکومت آنے کے شروعات کے اندر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک وقت مل گیا کہ دین اسلام جو ہے اس کو پھیلایا جا سکے۔
جو فکر ہے اصلی فکر ہے اسلامی تو اس کو پھیلائی جا سکے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ وقت مل گیا. در این فرصت اس وقت میں امام تصمیم گرفت دانشگاہ اسلامی در مدینہ تاسیس کند کہ وقت میں اس وقت میں مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ مدینہ میں ایک اسلامی یونیورسٹی بنائی جائے تا شاگردانی را در رشتہ مختلف پرورش دہد تاکہ اس یونیورسٹی میں مختلف اسٹوڈنٹ ٹاپک پہ جو رشتے ہیں مختلف ٹاپک پہ اسٹوڈنٹ آئیں اور وہ ان کی ہم پرورش کریں. جو شش سرچشمہ ہوئی علم امام آن چنان چشمگیر بود کہ صدها جوان تشن علم سراسر جان و مدینہ سرازیر شدند کہ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم ہی کی کشش سے جو چشمہ ابھر رہا تھا ان کی کشش سے ایسا کشش ہوئی ایسی کشش ہوئی کہ آپ کو بتاتے ہیں جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہزاروں ہوتا ہے. افراد آج جو ہم کتاب کار ہزاروں سینکڑوں ہم کتاب کار کریں جو گے جوان کا تھے بتائیں گے. علم سب سے کے نمبر پہ پیاسی پہلے تھے نمبر پہ وہ دیکھیں پورے واضح ملک پورے یسیرہ جہان کامل سے کنید. مدینہ کی طرف انہوں جو نے الفاظ یہاں پر مس وہ ہیں مدینہ کی طرف وہ آ آپ گئے. نے کامل کرنا ہے تدر مکمل مجلس کرنا ہے امام مطلب شدت بیان کرنا کرنا تاکہ وہ مولانا امام ہے. جعفر یہ صادق آپ علیہ پہلے پڑھ السلام چکے کے ہیں. دوسرے نمبر پہ دیکھیں مانند کلاس مثال میں شرکت کر واضح سکیں. یسیرہ کہ مرتب تھوڑی کے کنید. تعداد شاگردان مثال کو امام دے کر بیشتر آپ نے 4000 جو الفاظ نفر آگے تک پیچھے شده ہیں ان است کو جملے میں صحیح کہ طریقے سے لے کر آنا ہے. جیسا جیسا کہ کہ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام استدر کی شاگردوں کو حمام تقریباً صابون من. اب یہاں 4000 پر افراد جملہ کو ذکر درست کیا کرتے ہیں گیا ہے کہ مولانا امام صابون جعفر صادق من علیہ در السلام کے حمام 4000 است. شاگرد تھے. تو نیچے دیے گئے جو الفاظ آگے پیچھے ہیں ان کو آپ نے امام درست صادق علیہ کر کے السلام صحیح بہتر سالم پر درست نظریہ جملہ ہے ہے وہ در آپ نے آن آگے زمان کی لکھنا ہے. اطلاعات یہ آپ کا علمی بشر ہوم ورک ہو بسیار گیا. محدود بود. نیکسٹ زمین پیج میں دیکھیں رشد حرف اختراع و توسعه علمی را در تیسرے جهان به نمبر پر وسیله جو شاگردان شجاعت نمود سوالات ہیں ان کا آپ نے کہ صحیح امام جواب صادق دینا علیہ ہے. السلام پاسخ کے صحیح را انتخاب وہ کنید. جو نظریہ صحیح جملہ ہو اس کو کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس تصویر کو زمانے دیکھنا میں ہے. جو اب علمی تصویر میں میز جو ہے بشر تو یہاں انسان پر کا آپ جو نے علم تھا دیکھنا ہے بہت کہ بھائی محدود تھا یہ جو اور میز کے جس کے نظریے نیچے میں کیا ہے اثار رکھی انہوں ہوئی نے ہے تو اس یہ جملہ علمی میں ہے کہ اسا روی میز جو است اسا کام تھا زیر میز اور است اختراع تھی اسا اس کو در وسعت جابه دی است. اور پورے تو یہ جو جہان کے اسا ہے کہاں شاگردوں پر ہے میں یہ وہ آپ کو خود والی سلیکٹ کرنا جو ہے. علم تھا اس میں سوال نمبر 4 ایجاد کر دیکھیں لیا یہاں پر کہ از پاسخهای آن جمله می مناسب توان به بنویسید. جو تھیوری نور کے صحیح باعث جواب ہو اختراع آپ نے دوربین شد اور نیچے تھیوری لکھیں. های گردش زمین اب حرکت یہاں پر موجودات نور سوالات دیے ستارگان جا رہے ہیں کہ مسائل غذائے رضا زیست زیر محیطی میز ساختمان است. بدن تو انسان آپ نے علل ہاں یا نہ بازی میں جواب بیماریوں دینا ہے وغیرہ اشارے کہ کرتے بھئی ہاں کہ ہے یا ایسا نہیں ہے. ایسی تو یہ آپ تھیوری کا کلاس ورک نور ہو کی گیا. ایسی نیکسٹ تھیوری لاسٹ پیج کے میں دیکھیں سوال پنجم میں دیکھیں ان شاگردوں کے پاسخهای اندر آ مناسب را گئی از کہ ستون دوم جیسا کہ انتخاب کنید. مثال اب کے طور پر دیکھیں گردش سوال و زمین جواب کی دونوں ہیں گردش پڑے لیکن کیسے اس ہو کا رہی ہے جواب آپ نے اور سلیکٹ یہ خود جو کرنا ہے کہ موجودات ہیں اس ان کی سوال کا حرکت کیسے جواب ہو کہاں رہی ہے پر ہے. جیسا کہ ستاروں کا پہلے جو نمبر پر نور ہے سلام ان کے خوب ہستی بارے میں تو جواب یہاں اور پر زیست چوتھے نمبر پہ محیطی آیا ہوا ہے مسائل سلام جو علیکم خیلی ممنون. مسائل اب زندگی ہیں دوسرے نمبر ان پر کے شما اہل کجا رہن سہن ہستی کے تو جو ان میں مسائل ہیں جہاں پہ بھی ساختمان بدن جواب اس کا ہوگا وہ کے آپ نے کس خود طرح سلیکٹ کرنا ہے. کاپی پر یہ بدن چیزیں لکھ بنا لینا ہے اس کے بعد اور اسی خود طرح سلیکٹ کرنا ہے آپ نے. جو بیماری ہیں ان تو کے یہ وجود سوال پنجم ہو گیا. آنے سوال کی ششم اور کیا لاسٹ جو علل ہے سوال ہے تو وہ اس یہ کی ہے کہ طرف مولانا جس امام طرح جعفر علیہ آپ السلام نے اپنے پڑھتے رہتے شاگردوں ہیں کو اشارہ مانند کیا. نمونہ بنویسید یہ الفاظ دیے امام گئے ہیں مردان جو آپ نام کا ہوم آوری ورک در ہے. علوم ان مختلف الفاظ کو تربیت اپنے کاپی کرتے پر ہیں. لکھنا مولانا ہے. امام جعفر نیچے صادق پورے علیہ جملے السلام دیے گئے نے ہیں. مختلف یہ علوم جملے میں بھی آپ نے جس مختلف طرح یہاں پہ لکھا ہوا آپ بڑے نے بڑے کاپی پر ناموں کے لکھنا ہے. جو اس لوگ سے تھے ہوگا ان کی آپ کے ہینڈ تربیت کی کہ رائٹنگ درست گروہ ہو سکے گی. آزانان پایہ گزار دانشہا و فنون مختلف آپ شدند فارسی کہ پڑھنا ان میں سے آپ کو آ جائے مختلف گا گروپ فارسی لکھنا آ جائے جو گا ہے نا وہ اور جہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی کے آپ اور چاہے مختلف کتاب میں علم آپ فنون پڑھ رہے کے ہوں چاہے کسی بھی بن گئے جگہ کہ سے آپ سالہ کتاب پڑھ ہے رہے ہوں شان گے در تو آپ کو جہان یہ ترجمہ و تدریس فاؤنٹ میں یہ شد فارسی کہ اور یہ پورے چیزیں آپ کو آ سال جائیں کیونکہ آپ نے ان پہلے تمرین افراد کی ہوئی ان ہوگی. آپ گروپ نے کے یہ جو چیزیں افراد تھے لکھی ہوں گی. ان کے تو بارے میں یہ جو کام آپ انہوں کا نے ہوم لکھی ورک ہیں ہے جنہیں آپ کتابیں نے ہیں لازمی ان انجام کے دینا ہے. پورے جہان میں انشاءاللہ نیکسٹ ترجمہ ہو کلاس میں رہا پھر ہے اور ملاقات ان کی کرتے ہیں. اپنے تدریس کی میزبان جا کاری رہی محمد ہے ان کے آصف تھرو عثمانی کو جیسا دیں کہ اجازت. برقی خدا از بہترین نگہدار شما شاگردار ہیں باشد. عبارت انداز. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو کچھ بہترین شاگرد ہیں ان کے نام یہ ہیں. سب سے پہلے زرارہ و محمد بن مسلم در فقہ میں جو زرارہ اور محمد بن مسلم بہت بڑے شاگرد تھے مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے. ہشام و مؤمن الطاق عقائد و کلام میں اور مفضل و صفوان عرفان اور معرف اسلامی میں. جابر بن حیان ریاضی اور علوم تجربی میں
بہت بڑے شاگرد تھے مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے، تو یہی نام ہے کہ جو مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی، ایسا علم ان کو دیا کہ پورے جہان میں آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاس بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد عاطف اصفہانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما باشد۔